صاحب یہ سمجھا جائے کہ آپ ان کے بارے میں کہتے رہے کہ جی ان کی حکومت نہیں چلنی ہے، گر جانی ہے، بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو واضح طور پر گروپ بنے بھی انہوں نے بھی حکومت کے ساتھ ہی کھڑے رہے، یا آپ کے بارے میں کہتے رہے کہ آپ لوگوں میں گروپ بندی ہونے والی ہے، 3.5 سال سے آپ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہے، آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک مہم استعمال کرتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں اور دونوں ہی کی بات غلط ثابت ہوتی ہے آخر میں جا کے؟ نہیں شاہزیب، ہم تو جو بات کرتے رہے وہ ان کے لوگ جو ہے وہ اب سر عام اسمبلی میں ان کی میٹنگز میں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ جس دن انہوں نے یہ جو مہنگائی بجٹ ہے اس کے اوپر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی، اس دن کیا ہوا ہے؟ اس دن وزیر اعظم جو ہے وہ سنا ہے کہ اٹھ کے دوڑ گئے اپنے جا کے آفس میں بیٹھ کے ناراض ہو کے کہ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر جو کو بیچ میں منانے والے ہیں ان کو بھیجا گیا اور ان کو جو ہے وہ منا کے لائے۔ جب انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ جوائنٹ سیشن کبھی آج تک ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دے اور پھر آپ کو رات کے ڈنر کے اوپر جب بندے پورے نہ ہوں تو اس کو جو ہے وہ پھر کینسل کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندے جس طرح سے پورے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ صرف وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں اور سنائی بھی دے رہی ہیں۔ اور اب جو ہے یہ جو وقت آ رہا ہے وہ ان چیزوں کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ آخر میں تو باقی گورنمنٹ تو جو ہے ہی نہیں، آخر میں تو اگر یہ گورنمنٹ ہو تو اس طرح سے بیڑا گرک ہو ملک کا۔ مگر صاحب آخر میں تو حکومت کامیاب ہوتی ہے نا، ناراضیاں لوگوں کی ہوتی ہیں، کسی کے ڈیولپمنٹ فنڈ کا مسئلہ ہوگا، کسی کو وزارت نہ ملنے کا مسئلہ ہوگا، آخر میں حکومت اپنی چیزیں مینج کر لیتی ہے، وہ مینج کر کے دکھاتے ہیں اور قانون سازی کر کے ڈیلیور کرتے ہیں۔ بالکل درست ہے شاہزیب، بالکل یہ لوگوں کی لمیٹیشن، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی فائلیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی فائلیں بنا لی جاتی ہیں، ان کو پھر دکھا دی جاتی ہیں، ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرو ورنہ پھر یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ان چیزوں کا وقت جو ہے نا وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے جو ہے وہ الیکشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، الیکشن ایئر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے بعد پھر لوگ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے بندے جو ہے وہ بھی چھوڑ کے دوڑیں گے، وہ بھی ادھر ادھر بھاگے پھریں گے کہ ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ اکوموڈیٹ کر لیا جائے، اور یہ اتحادی جو ہیں یہ بالکل پرتول رہے ہیں ابھی۔ مگر راز صاحب مجھے ایک بات بتائیے تو اس سب میں نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، بس ان کا ایک آپریشن ہونا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 2 سال سے برطانیہ میں کوئی آپریشن ہی نہیں ہوئے کورونا کی وجہ سے، حکومت کو آپ ایک اور بیانیہ بنانے کا موقع دے رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف ایک اور بیانیہ بنا رہی ہے۔ پنجاب کا ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے، وہ ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھے گا اور پھر اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آئیں گے، یا پھر شہباز شریف صاحب کو نااہل کرائیں گے، یا خود آئیں گے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ذاتی طور پہ میں کو یہ جو ہے وہ پارٹی کا فیصلہ نہیں بتا رہا، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی سے میاں نواز شریف صاحب ضرور مشورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے مشورہ کیا پارٹی نے اپنی جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی، لیکن ان کی واپسی کا فیصلہ اپنی صحت سے متعلق اور اپنی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کس مہینے یا کس تاریخ کو آ رہے ہیں۔ جب وہ فیصلہ کریں گے باقاعدہ اس کو اناؤنس کریں گے، اور جس ڈیٹ کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مگر راز صاحب آخر میں ہوگا یہی کہ حکومت یہ کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے کارروائی کی تو پھر نواز شریف صاحب آنے پہ مجبور ہوئے، یعنی مجبور ہو کے آئیں گے، خود آنے کا نہیں فیصلہ کریں گے نواز شریف صاحب۔ جی نہیں، ان کی وہ اپنی ٹائمنگ کے ساتھ اپنے فیصلے کے ساتھ آئیں گے، یہ نہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ ان میں اتنی سخت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے۔ لیگل جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، یہ صرف ان کی جو ہے یہ بڑکے ہیں ان کی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ رکھوانا چاہتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہوگی یا ریکویسٹ ہے میری ڈی جی ISPR سے کہ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے، تو یہ سیاسی یتیم جو ہیں ان کو پوچھیں، اگر سر پہ ہاتھ ہے تو تب بھی بتا دیں، اگر نہیں ہے تو وہ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں۔ ڈیل کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے ہم بالکل اس کو آنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، اور کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، نہ ہی ہم کوئی ڈیل چاہتے ہیں، نہ ہم اس کسی گفتگو پہ شامل ہیں۔ لیکن یہ جو سیاسی یتیم جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے سر پہ ہاتھ ہے اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اس ہاتھ کو کھینچ کے اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان سیاسی یتیموں کا تو جو معاملہ ہے اس کو تو ذرا تھوڑا کلیئر کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ فاروق صاحب کیونکہ آپ کی پارٹی کا یہ بیانیہ رہا ہے 2 سال سے کہ نواز شریف صاحب فراڈ کر کے گئے تھے، جعلی رپورٹس کے تحت گئے تھے، اب جو میڈیکل بورڈ بنا ہے وہ اس بات کی بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ جو رپورٹ تھی جس کے نتیجے میں وہ باہر گئے تھے وہ جعلی تھیں یا وہ جینوین تھی، یا صرف اور صرف نواز شریف صاحب نے جو لندن سے رپورٹ بھیجی ہے انہی کی تحقیقات کر رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ساری زندگی جو ہے وہ جھوٹ اور فراڈ کے اوپر سیاست کی ہے، اور بنیادی طور کے اوپر جو ان کا یہ باہر جانے والا معاملہ بھی ہے، اس کو جہاں پر وہ جس ملک میں ہیں، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں سو کالڈ نام نہاد اپنا علاج کروا رہا ہوں، آپریشن کروانا ہے، اس کا ہوم آفس ہی ان رپورٹوں کو قبول نہیں کر رہا۔ نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن کی درخواست تو مسترد کر دی جی، یہی وجہ ہے کہ ان کو ریویو میں جانا پڑا، جب برطانیہ کے ادارے ہی جو ہے وہ ان کی وہاں پر میڈیکل رپورٹس کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کا سٹے ایکسٹینڈ نہیں کیا انہوں نے، ان کو ریویو جانا پڑا۔ تو یہاں ہم بھی حق بجانب ہیں کہ وہ میڈیکل رپورٹیں لائیں نا، دکھائیں، جہاں 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ہم نے تو 7 ارب کا سیکیورٹی بانڈ مانگا تھا نا، چلے وہ 7 ارب روپے آج پڑا ہوتا، نواز شریف نہ آنر کر رہے ہوتے تو وہ سرکار کی جیب میں تو چلا جاتا اور خزانے میں چلا جاتا، کوئی غریب آدمی کے اوپر لگ جاتا۔ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ اگر 2 سال میں کاروائی کر لیتے، بورڈ اس کو ریویو کرے گا، مگر آپ 2 سال پہلے میں کاروائی کر لیتے، بار بار جب آپ دعوے کر رہے تھے تو پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف پہلے بھی کاروائی ہو سکتی تھی، مگر آپ بھی لیٹ ہوئے ہیں نا۔ مگر اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف کی جعلی جھوٹی بیماری کی رپورٹس پر میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے، انشاءاللہ اب تفتیش ہو جائے گی کہ نواز شریف کو جعلی رپورٹس بنوا کر دینے میں کس کس کا استعمال کیا گیا، کس چیز کا خون استعمال ہوا پلیٹلیٹس کو جعلی طریقے سے نیچے دکھانے کے لیے، اگر وہ نواز کا خون نہیں تھا تو کس کا تھا۔ یعنی کہ اس چیز کی بھی تحقیق ہو رہی ہے، کیونکہ آپ 2 سال سے کہتے ہیں وہ جعلی رپورٹس تھی، کہ یہ میڈیکل بورڈ اس بات کی بھی تحقیقات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کو تو یاد ہوگا جب یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہمیں ڈیلی پلیٹلیٹ کاؤنٹس بتائے جاتے تھے، بلکہ گھنٹوں کے کیا منٹوں کے حساب سے بتائے جاتے تھے، اور ڈاکٹر عدنان صاحب اس وقت ایک بڑے فیمس کردار تھے، وہ ہر وقت ٹی وی کے اوپر موجود ہوتے تھے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بھی تصدیق کرتی تھی پاکستان واپس آ گئے ہیں، میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ مگر اس کی پھر تحقیقات کریں نا، اگر وہ جھوٹ ہوتا تھا، اگر وہ سب جھوٹ تھا تو اس کی تحقیقات مجھے صرف یہ بتا دیں میڈیکل بورڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا 14 جنوری کو۔ جی دیکھیں شاہ زیب، جو ہمارا مین جو متمنہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان لایا جائے، پاکستان کی عدالتوں سے، جوڈیشل کسٹڈی سے وہ باہر نکل کے گئے، علاج کی غرض سے انہی عدالتوں نے ان کی سزائیں بھی بحال کر دی۔ نہیں مگر فاروق صاحب میں صرف دیکھیں آپ نے کہا کہ عدالتوں سے جھوٹ بول کے گئے تھے، اب یہ وزیر اعظم نے اشتہاری اور ایبسکانڈر ہیں، مگر آپ نے لوگوں نے کہا تھا کہ عدالتوں سے جھوٹ بول کے گئے تھے، یہ رپورٹس بھی جعلی تھی۔ شہباز گل صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہوا ہے، 14 کو ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی اس کی بھی تحقیقات ہوگی، مگر اٹارنی جنرل کیونکہ یہ فیصلہ کابینہ نے کیا تھا۔ جی ان میڈیکل رپورٹس کے ساتھ بعد میں پنجاب حکومت نے بھی جو ہے وہ ایگری نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی تھی، جو ان کی بیل ایکسٹینشن کا معاملہ پنجاب حکومت کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، وہ انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی۔ یہ بات کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کی تھی کہ وہ رپورٹ جعلی تھی، دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہا تھا، وہ اپنی رپورٹس پر قائم رہی تھی، دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا۔